السلام علیکم کلاس 7 اپنے بک کا پیج نمبر 109 کھول لیجئے۔ اس پہ چیپٹر ہے مسلمان سائنسدان اور ان کی ایجادات۔ اسلام نے مسلمانوں میں غور و فکر اور جستجو کا شوق پیدا کیا۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ انسان کو ارض و سماوات اور مظاہر فطرت پر غور کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمانوں میں حصول علم کا شوق پیدا ہوا۔ مسلمانوں نے علوم و فنون کے حصول کے لیے دور دراز کے سفر کیے اور سخت مشقتیں برداشت کی۔ اچھا جی، اسلام جو ہے وہ ایسا دین ہے جو مسلمانوں کو کوئی بھی ٹاپک ہے اس پر جو ہے ریسرچ کرنے کا اس نے شوق پیدا کیا۔ قرآن پاک، کیونکہ قرآن پاک میں جگہ جگہ انسان کو اپنے ارد گرد کے ماحول پر غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمانوں میں حصول علم کا شوق پیدا ہوا۔ ٹھیک ہے، مسلمانوں نے علوم و فنون کے حصول کے لیے بہت دور دراز کے سفر کیے اور بہت مشکلیں، مشقتیں سب برداشت کی۔ بہت سے مسلمان خلفاء و بادشاہ اپنی علم دوستی کی بنا پر مشہور تھے۔ بہت سے مسلمان خلفاء و بادشاہ ایسے تھے جو اپنے علم کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ وہ علماء حکماء کو اپنے دربار میں جمع کرتے تھے اور ان کی سرپرستی کرتے تھے۔ کوئی بھی ٹاپک ہوتا تھا اس کے بارے میں آپس میں اپنے درباریوں سے معلومات حاصل کرتے تھے اور پھر اس کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یورپ اور دنیا کے دوسرے خطے جہالت کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے تو امت مسلمہ میں سائنسدان نت نئے علوم سے بہرور ہو رہے تھے، تجربات کر رہے تھے اور اپنے تجربات و مشاہدات پر مبنی کتابیں لکھ رہے تھے۔ جب بہت سے دنیا کے دوسرے خطے اور یورپ وغیرہ جب جہالت کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے تو امت مسلمہ میں جو سائنسدان تھے، جو مسلمان سائنسدان تھے، وہ نئے علوم سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، وہ تجربات کرتے تھے، مشاہدات اکٹھا کرتے تھے اور پھر اس پر مبنی کتابیں بھی لکھا کرتے تھے۔ مسلمانوں سے پہلے علوم و فنون پر یونانیوں کا اجارہ تھا۔ مسلمانوں اور یونانی سائنسدانوں میں ایک بنیادی فرق یہ تھا کہ مسلمان اپنے مشاہدات کو جب تک تجربے کی کسوٹی پر پرکھ نہ لیتے تھے اسے قانون کا درجہ نہ دیتے، جبکہ اس کے برعکس یونانی حکماء محض مشاہدے کو کافی سمجھتے تھے۔ اچھا جی، کیا تھا کہ مسلمانوں سے پہلے علوم و فنون پر یونانیوں کا قبضہ تھا۔ ٹھیک ہے، یونانیوں کی چلتی تھی زیادہ۔ ٹھیک ہے، لیکن مسلمان اور یونانی سائنسدان دونوں آپس میں ان کا ایک ڈفرینس تھا، وہ یہ تھا کہ مسلمان سائنسدان وہ اپنے مشاہدات کو جب تک تجربہ کر کے تجربہ نہیں کرتے تھے تب تک اس کو قانون کا درجہ نہیں دیتے تھے، جبکہ یونانی صرف اپنے مشاہدے کو کافی سمجھ لیتے تھے کہ جو یہ مشاہدات ہیں وہ کافی ہیں اس کو قانون کا درجہ دینے کے لیے۔ وہ دریافتیں کرنے کے لیے تجربے نہ کرتے تھے، کوئی بھی دریافت کرنے کے لیے وہ کوئی بھی کسی قسم کا ایکسپیریمنٹ نہیں کرتے تھے، بلکہ صرف نظریہ اور غور و فکر سے نکالے گئے نتائج پر انحصار کرتے تھے۔ کیا تھا کہ وہ صرف اپنے جو بھی نظریہ ہے اور جو آپس میں ان کی بات چیت میں سے جو نتائج نکلتے تھے وہ اسی پر ہی اس کو قانون کا درجہ دے دیتے تھے۔ مثلاً ارسطو کی دریافت تھی کہ بھاری گولا جلدی گرتا ہے، ہلکا گولا دیر سے۔ ٹھیک ہے، ارسطو ایک سائنسدان تھا جس نے یہ دریافت کیا تھا کہ بھاری گولا وہ زمین پہ جلدی گر جائے گا، جبکہ ہلکا گولا وہ دیر سے گرے گا۔ صرف اس کے خیال پہ یہ مبنی تھا، صرف اس کا یہ خیال تھا، تو اس نے اس چیز کو قانون کا درجہ دے دیا تھا۔ لیکن بہت عرصے تک یہی سمجھا گیا اور پھر اس کے بعد گلیلیو نے جب تجربہ کر کے دیکھا تو یہ دریافت غلط نکلی۔ مسلمان اپنی کوئی دریافت پیش کرنے سے پہلے اسے تجربے کی کسوٹی پر پرکھتے تھے۔ تجرباتی طریقے کو اپنا کر مسلمانوں نے بے شمار ایجادات کی۔ کیا انہوں نے تجربے کیے اور تجربے کرنے کے بعد انہوں نے بے شمار ایجادات کی۔ اس زمانے میں لفظ سائنسدان استعمال نہیں ہوتا تھا، بلکہ ہر وہ عالم فاضل شخص جو اپنے علم میں مہارت رکھتا تھا وہ حکیم کہلاتا تھا۔ ٹھیک ہے، اس وقت سائنسدان کا لفظ یوز نہیں کرتے تھے، بلکہ جو بھی کسی بھی علم میں مہارت رکھتا تھا تو اسے حکیم کہا جاتا تھا۔ جیسے یہ حکمہ علم حیات ہے، علم کیمیا،
علم اجسام، علم ریاضی، علم حیاتیات، علم طب اور بہت سے دیگر علوم میں ماہر ہوتے تھے. ٹھیک ہے، یہ لوگ معاشرے میں بہت عزت و احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے اور صرف علم حاصل کرنے اور انسانیت کو فائدہ پہنچانے کی دھن میں لگے رہتے. ان لوگوں نے نہ صرف اپنے دور کے لوگوں کو فائدہ پہنچایا بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی بے شمار کتابیں تصنیف کی. صرف اس وقت کے لوگوں کو جو ہے فائدہ نہیں پہنچایا بلکہ انہوں نے جو ہے بہت سی کتابیں بھی لکھی جس سے آنے والی نسلوں کو بھی جو ہے فائدہ پہنچتا ہے. ان حکیموں کی تعداد ہزاروں میں تھی. ٹھیک ہے، یعنی سائنسدانوں کی تعداد جو ہے ہزاروں میں تھی. 100 کے لگ بھگ سائنسدانوں کا تذکرہ یورپی مصنفین نے بھی کیا ہے. ٹھیک ہے، 100 سے اوپر جو ہے یا قریب 100 کے قریب جو ہے تذکرہ جو یورپی مصنفین نے اپنے جو ہے کتابوں میں بھی کیا ہے، جس میں ابن سینا، رازی، زہراوی، حافظ، خوارزمی، عمر خیام، البیرونی وغیرہ بہت اہم ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان جو ہے اہم مسلمان سائنسدان کے نام ہیں جن کا جو ہے یونانی مصنفین نے اپنے کتابوں میں ان کا ذکر فرمایا ہے. امریکہ کے مشہور یونیورسٹی میساچوسٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں شعبۂ کیمیا کہتے ہیں کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کو. ٹھیک ہے، یہ امریکہ کی بہت مشہور یونیورسٹی ہے میساچوسٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے، اس کے شعبۂ کیمیا کی عمارت میں ایک دیوار پر تاریخ کے 10 عظیم ترین کیمیا دانوں کے نام جو ہے کندہ کیے گئے یعنی لکھے گئے ہیں. کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کے دیوار پر 10 جو سب سے اچھے جو ہے سائنسدان تھے ان کے نام لکھے گئے ہیں جو ہے کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کے تھے. ٹھیک ہے، جن میں جابر بن حیان کا نام بھی شامل ہے. ٹھیک ہے، یہ مسلمان سائنسدان تھے جابر بن حیان، ان کا بھی نام اس میں شامل ہے. اسی طرح اسی یونیورسٹی کے شعبۂ طبیعیات یعنی فزکس ڈپارٹمنٹ کی عمارت کے دیوار پر 10 عظیم طبیعیات دانوں کے نام، جو فزکس کے جو ہے وہ تھے سائنسدان، ان کے نام جو ہے وہاں پر 10 سائنسدانوں کے نام لکھے گئے ہیں، جس میں ایک ابن الہیثم کا نام بھی موجود ہے. ٹھیک ہے، ان حکمہ کی لکھی ہوئی کتابوں کی تعداد لاکھوں میں ہے. ٹھیک ہے، ان حکمہ نے جو کتابیں لکھی ہیں اس کی تعداد لاکھوں میں ہے. 1.25 لاکھ کتابوں کے قلمی نسخے صرف استنبول ترکی کے کتب خانوں میں ہیں. ٹھیک ہے، ترکی کا جو ہے شہر استنبول، وہاں کے کتب خانوں میں جو ہے 1.25 لاکھ کے قریب جو ہے قلمی نسخے رکھے گئے ہیں. اہل یورپ نے ان کتابوں کے ترجمے کرانے کے لیے دارالتراجم بھی قائم کیے. ٹھیک ہے، اہل یورپ نے جو ہے ان کتابوں کے ڈفرینٹ لینگویجز میں ترجمے کروانے کے لیے دارالتراجم کا جو ہے قیام کیا. اس طرح یہ کتابیں یورپ میں بھی پہنچیں اور وہاں بھی لوگوں میں سائنسی علوم سیکھنے کا شوق پیدا ہوا اور انہوں نے مسلمانوں سے یہ علوم حاصل کیے. ٹھیک ہے، کیونکہ یورپ پوری جہالت میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن پھر اس کے بعد جو ہے جب وہ کتابیں ان کے جو ہے زبان میں ٹرانسفر ہو کے ان تک پہنچی تو پھر اس کے بعد ان میں بھی جو ہے سائنسی علوم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا جو ان کو مسلمانوں کے ذریعے پہنچا. یوں دور جدید کی سائنسی ترقی کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی. آئیے چند مسلمان سائنسدانوں اور ان کی ایجادات کا احوال پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہیں جابر بن حیان. جابر بن حیان کی جو ہے ایجادات دیکھیں گے ہم. ہائیڈرو کلورک ایسڈ، ٹھیک ہے، HCl. ہائیڈرو کلورک ایسڈ جو ہے وہ نمک کا تیزاب کہلاتا ہے. نائٹرک ایسڈ شورے کا تیزاب اور سلفیورک ایسڈ گندھک کا تیزاب کی ایجاد جابر بن حیان نے کی. یہ تینوں تیزاب معدنی تیزاب کہلاتے ہیں. جابر سے پہلے دنیا صرف نباتی تیزابوں سے واقف تھی جیسے لیموں کا تیزاب وغیرہ. ٹھیک ہے، جابر کی ایجاد کی فہرست بہت طویل ہے. انہوں نے لوہے کو زنگ سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک مسالہ بھی ایجاد کیا تھا. چمڑے کو رنگنے کا سفوف اور کپڑے کو واٹر پروف کرنے کے لیے ایک وارنش بھی بنائی تھی. انہوں نے سونے کے پانی کی روشنائی بنائی جس سے اعلیٰ کتب مثلاً قرآن مجید کی کتابت کی جاتی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے مختلف کیمیائی تجربات کیے اور ان کے بارے میں کتابیں لکھیں. ان میں سے ایک کتاب الموازین انگریزی میں ترجمہ ہو کر یورپ میں شائع ہوئی. ٹھیک ہے، یہ جو ہے جابر بن حیان کی کتاب کا نام ہے.
جس کو انگلش میں اس کا ترجمہ کر کے اس کو یورپ میں شائع کیا گیا۔ ابن الہیثم کے کارنامے بھی لازوال ہیں۔ انہوں نے طبیعت نور یعنی روشنی کے علم میں مہارت حاصل کی تھی اور قانون انعکاس اور قانون انعطاف بھی دریافت کیے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کی شیڈو کا جو ہے قانون بھی جو ہے انہوں نے وہ کیا کہ شیڈو بھی آپ کا انسان کا کس طرح پڑتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی دریافت کیا کہ روشنی ہمیشہ خطِ مستقیم میں سفر کرتی ہے اور آواز کی لہروں کے مقابلے میں تیز رفتار ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی جو ہے دریافت کیا کہ روشنی جو ہے بالکل اسٹریٹ سفر کرتی ہے اور آواز کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے سفر کرتی ہے۔ ابن الہیثم نے بے شمار دلچسپ اور مفید دریافتیں کی۔ سینکڑوں سال سے لوگ سمجھتے تھے کہ روشنی آنکھ سے نکلتی ہے اور یوں ہمیں نظر آتا ہے۔ انہوں نے تجربات کر کے بتایا کہ باہر کی روشنی آنکھوں میں داخل ہوتی ہے اور ہماری آنکھ کے عدسوں کے مدد سے ذہن میں تصویر بنتی ہے۔ انہوں نے یہ تجربہ کر کے بتایا کہ روشنی ہمارے آنکھ سے نہیں نکلتی بلکہ باہر کی روشنی ہماری آنکھ میں داخل ہو کے ایسے جو ہے پارٹس ہیں جس پر پڑتی ہے جس سے ہمارے ذہن میں چیزوں کی تصویر بن جاتی ہے۔ انہی دریافتوں کی وجہ سے یورپ میں انہیں بابائے بصریات کا لقب بھی دیا گیا۔ ان کی کتاب کتاب المناظر یورپ کی بہت سی یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔